سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میں تو صرف اپنی اور اپنے بھائی کی جان کا اختیار رکھتا ہوں، آپ ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین اس نافرمان قوم پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی۔ یہ زمین میں سر مارتے پھریں گے، آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں، حسرت نہ کریں۔ آج کی آیات تتمہ ہیں اس پورے واقعے کا جو پیچھے گزشتہ کئی روز سے چل رہا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر، بحر قلزم سے نکل کر آگے میدان میں، فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ فرعون کا ایسے غرق ہو جانا اور مصر کا خالی ہو جانا ان کے لیے یہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے جیسے فرعون کی ایک مستحکم حکومت تھی کہ کئی زندگی بھر اس کو کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دیے رکھی۔ اتنا مضبوط مستحکم کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا رہا ہے اور اس کے سامنے کسی کو پر مارنے کی جرت نہیں ہے، اور اتنی مال دولت سب چیزیں اس کے پاس فراوانی تھی، بہت زیادہ، دنیا کے اعتبار سے بہت، وہ یوں سمجھے کہ اس زمانے میں مالدار تھا، ترقی یافتہ تھا۔ اب کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ ایک دن میں بھی نہیں بلکہ ایک رات میں یہ مصر فرعون سے خالی ہو جائے گا، تو کسی کے ماننے میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ تصور کریں آپ اس زمانے کا کہ اگر کسی کو اس وقت یہ کہا جاتا کہ ایک رات کا ایک پل لگے گا کہ جناب یہ فرعون کی حکومت شومت سب ختم ہو جائے گی یہاں سے، تو کوئی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آج آپ حکومت کو نکلنے میں گرنے میں سال لگ جاتے ہیں، یہ جائے کہ ایک دن، اور ایک دن بھی نہیں بلکہ ایک رات بھی پوری نہیں ہے، وہ اس میں سارا کام تمام ہو جائے گا۔ تو لیکن اللہ نے کر دکھایا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ اور ہوا کیسے کہ فرعون بنی اسرائیل نکلے ہیں اور فرعونی ان کے پیچھے نکلے ہیں۔ فرعونی تو اپنے خیال میں ان کو پکڑنے جا رہے تھے، اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے جا رہے، تو یہ تو سارے بگارے اور مزدور نکل گئے تو پیچھے ہم کیا کریں گے؟ لیکن حقیقت میں اللہ کی تدبیر کچھ اور چل رہی تھی۔ اللہ اصل میں مصر کو ان سے خالی کرنے جا رہے تھے اور کر دیا۔ جب آگے گئے ہیں سمندر میں، بنی اسرائیل نکل گئے پار، اور فرعون نے ان سے کہا اپنے لشکریوں سے کہ یہ دیکھو میں نے سمندر میں تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، میں خدا ہوں نا۔ اب وہ جو لے کر لشکر کو اپنے اس میں گھسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا چل جا، بس چل گیا اور اس کو چوہے کی موت مار دیا اس کو۔ اب اس کے بعد مصر سارا خالی۔ تو یہ ایک کتنا وقت لگا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تاریخ عالم کا وجود میں آ گیا۔
تو اتنی بڑی قدرت کی نشانی بنی اسرائیل نے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ فرعون مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مر گیا ہے وہ تو ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو باہر نکلوا کے پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو یقین کر لیں کہ مر گیا ہے۔ اس قدر ان کے اوپر اس کا جو ہے رعب اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بہت بڑی قدرت کی نشانی اللہ نے ان کو دکھائی تھی۔ اسی کا تذکرہ اس سورت کی شروع میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام کے طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے نجات دی فرعون سے، بنی اسرائیل کو۔ تو جب وہاں وادی تھی میدان میں پہنچے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا بنی اسرائیل کو، یہ چاہتے تھے کہ ہم مصر واپس چلے جائیں کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا تھا وہیں رہتے اپنا اصل وطن انہوں نے مصر ہی کو سمجھ لیا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر اور منشا کچھ اور تھی۔ اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو ایک اور شہر فتح کرنا ہے، جو عمالقہ قوم کا ایک شہر تھا، اور وہاں بھیجا انہوں نے اپنے لوگوں کو حال احوال دیکھنے کے لیے۔ تو ڈر کر واپس آ گئے کیونکہ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ تو 10 سرداروں نے تو آ کر کہہ دیا کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ساری قوم بدک گئی اور ڈر گئی۔ 2 نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ تو اب اس موقع پر بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے، تشریف لے جائیں، اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام بیچارے کس قدر دل شکستہ ہوئے ہوں گے، کتنی دل پر انسان کے جو ہے وہ عجیب کیفیت گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ پیغمبروں کے حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی مقام بڑے ہوتے ہیں، تو بڑے مقام کے ساتھ حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے صرف اتنا ہی فرمایا ربی انی لا املک الا نفسی، یعنی اپنا ہی ضعف اور اپنی عاجزی ہی بیان کی، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا کہ یا اللہ میں ہوں، میرا بھائی ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم چلیں گے، لیکن اب میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو ممکنہ حد تک ان کو جو کچھ ہو سکتا تھا ان کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، لیکن یہ تو اب کسی طرح بھی چلنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس لیے یا اللہ میری اتنی گزارش ہے کہ میرے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیجیے، یعنی ہمارے معاملے جدا کر دیجیے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ان پر عذاب آئے تو ہم بھی اس میں پھنس جائیں، آپ کی نافرمانی کا عذاب ان پر آئے تو ہم بھی پھنس جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ عجیب شانیں ہیں کہ اللہ نے جو ہے اس عذاب سے ان کو بچایا، لیکن دوسری جو مصیبت اور جو آزمائش تھی وہ اس میں بنی اسرائیل کو پھنسا دیا۔ آگے تفصیل آتی ہے اس کی۔ فرمایا کہ اب ان کے اوپر تو سزا ہے، وہ یہ ہے کہ 40 سال تک یہ اب اس زمین پہ نہیں جا سکتے، جس ملک کے فتح کرنے کا ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے اس ملک میں 40 سال تک یہ نہیں جا سکتے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ ایک تو سزا یہ ہو گئی، دوسری سزا یہ ہوئی کہ جس میدان میں یہ لوگ موجود ہیں، وادی تی یا میدان تی، یہ تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 90 ضرب 27 میل لمبا تھا، یہ یعنی لمبائی اس کی 90 میل تھی اور جو چوڑائی ہے وہ 27 میل تھی، کچھ نے 30-27 بھی کہا ہے۔ بہرحال یعنی اتنا بڑا، بہت بڑا کوئی میدان نہیں تھا۔ یہ 90-27 کا مطلب جو ہے وہ ایک شہر، ایک ضلع ہو سکتا ہے، ضلع سے بھی شاید کم جگہ گھیرتی ہو۔ تو لیکن یہ اس میدان میں 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ تو اس میدان میں فرمایا کہ 40 سال تک یہ یہیں رہیں گے، گویا کہ اس میدان کو ان کے لیے جیل بنا دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب نشانی ہے اس کی کہ اس کی جیل جو ہے ہمارے جیسی جیلیں نہیں ہوتی۔ ہم تو کسی کو جیل میں قید کریں گے تو دیواریں کھڑی کریں گے، چھت بنائیں گے اور دروازے لگائیں گے اور تالے لگائیں گے، پر دربان کھڑے کریں گے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے، اس لیے کہ اللہ کے تو ہر چیز تابع ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، ستارے اس کے، چاند اس کے، فضائیں، ہوائیں، سب کچھ تو اس کا ہے، اور انسان کے پاس جو اپنی قوتیں اور صلاحیتیں یہ بھی اسی کی ہیں، اسی کے تابع فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو جیل میں گویا کہ نظر بند کر دیا۔ اب وہ ہوتا کیا تھا، صبح نکلتے تھے کہ نکلیں، چلے مصر چلتے ہیں ہم واپس، تو اللہ نے کہا نکل کے دکھاؤ۔ شام ہو جاتی، تھک ہار کے جب دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہوتے تھے،
یعنی اللہ نے وہ صلاحیتیں ان کی معاف کر دی کہ اس میدان سے نکل ہی نہیں سکتے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی تھی کہ انسان ہے. دیکھیں بات ویسے ہمارے عام طور سے ماننے میں نہیں آتی کہ ایک آدمی جو ہے اسے یہ کہا جائے کہ 90 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ، تو 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے. 40 دن نہیں ہے، 40 ہفتے نہیں ہے، 40 سال کا زمانہ ہے. اور وہ چلتے رہے، اپنی جانب سے کوشش کرتے رہے کہ نکل جائیں نکل جائیں نکل جائیں، لیکن نہیں نکل پائے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت، اور یہ ان کو سزا ایک طرح سے ملی. لیکن اس میدان میں وہ تو سزا میں رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام سزا میں نہیں رہے تھے، اگرچہ ان کے ساتھ ضرور تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی جرم نہیں تھا ان کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کیفیت یا اضطراب پریشانی وہاں سے نکلنے کی ان کو تھی وہ ان کو نہیں تھی، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا اللہ کا جو حکم ہے ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی ہوا کہ ان کے وہاں رہنے کی برکت سے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سے جو معاملات ہوئے وہ بھی ہوئے ان کی برکت سے. اگر یہ نہ ہوتے تو وہ بھی نہ ہوتے. یہ جتنے بھی واقعات مشہور ہیں کہ پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے نکل گئے، قرآن پاک میں بھی تذکرہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ من اور سلوہ اس کا نازل ہونا، پھر جو کپڑوں کا کچھ معاملات تھے ان کے دھل جاتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. یہ سارے جو واقعات ہوئے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وادی تی میں ہوئے ہیں. یہ اسی 40 سالہ جیل کی ان کی جو زندگی ہے نا، یہ اس کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں. کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ جب وہ تو میدان میں ہجرت کر کے آئے تھے ابھی تازہ، ابھی تو نہ وہ کسی شہر میں گئے تھے، نہ انہوں نے کوئی اپنی تمدنی زندگی اختیار کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو سایہ بنا دیا ان کے لیے. تو یہ سارے جو انعامات ان پر ہوتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، وہ اسی میدان میں ہوئے ہیں. مفسرین نے یہاں ایک اور نقطہ بھی لکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے جو انداز ہیں وہ بھی عجیب ہیں، اور اس کا جرم کے ساتھ مناسبت بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. بنی اسرائیل نے یہ جملہ بولا تھا، انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کا رب جائے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا پھر بیٹھے ہی رہو. جب تم نے خود کہہ دیا نا ہم بیٹھے ہوئے تو پھر بیٹھے ہی رہو، اور 40 سال تک بیٹھے رہو. یعنی یہ بیٹھنا ہی ہے نا کہ سارا دن چلنے کے باوجود بھی جب رات کو انسان وہیں ہے تو پھر بیٹھے ہی رہا. بلکہ بیٹھنے سے بھی بری بات ہو گئی کہ چلتا بھی رہا اور نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلا. چل کے بھی نتیجہ نہیں نکلا، تو اس سے اچھا تو تھا بیٹھے ہی رہتا آرام سے، چلو کم سے کم تھکاوٹ تو نہ ہوتی. لیکن وہ بیچارہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ اللہ نے ایک سزا کی ایک صورت پیدا کر دی کہ چلایا بھی ان کو اتنا اور پھر نتیجہ بھی کچھ نہیں دیا. فلا تأس علی القوم الفاسقین، فرمایا کہ اب آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے یہ اللہ تعالیٰ نے اب تسلی کا سامان بھی دیا. یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ ان کو کوئی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ قوم کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ قوم اگر نافرمانی کر رہی ہے اور اس پر عذاب آ رہا ہے تو نبی خوشیاں منانے شروع ہو جائیں. نہیں، ان کو افسوس پھر بھی ہوتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. یعنی ان کی حالت پر، ان کی صلاحیتوں پر اور ان کی حرکتوں پر، اس پر بھی افسوس ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ان پر پکڑ آئی ہے، عذاب آیا، اس پر بھی افسوس ہوا. جیسے سگے والدین ہوں تو بیٹا اگر ان کا کوئی بری حرکت کرتا ہے کہ ایسے مثلا کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے جو پولیس اس کو آ جاتی ہے پکڑنے کے لیے لے جاتی ہے، تو جرم پر بھی والدین خوش تو نہیں ہوتے، اس کو منع کر رہے تھے کہ نہ بیٹا ایسا کام نہ کرو. لیکن جب اس کو اب سزا ملنی شروع ہوئی تو ان کے لیے ڈبل دکھ ہو جاتا ہے بیچاروں کے لیے. یہ تو نہیں کہ وہ خوش ہو جائے کہ اچھا ہوا یہ اس نے جرم کیا لہذا اس کو سزا ملی تو اچھا ہوا، نہیں، ان کے دکھ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک دکھ تو اس کے مجرم ہونے کا، بد کردار ہونے کا، بد اتوار ہونے کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو دکھ ہوتا ہے وہ اس کی سزا کا ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا بھی اپنی قوموں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ والدین سے اور ماں باپ سے تو کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو افسوس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دے دی کہ اے میرے پیغمبر آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں. یعنی آپ کو اب زیادہ اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جو انہوں نے کیا ہے، الٹا کام کیا ہے اور نافرمانی کی ہے، اپنے عہد و میثاق کو توڑا ہے، بس جو ان کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. یہ اس جرم کی سزا پا رہے ہیں،
اب آپ جو ہے انتظار کریں اس وقت کا کہ جب تک ان کی یہ سزا پوری ہو جائے۔ تو اسی میدان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا، اور ان کے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا ہوا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ 6 ماہ کا بیچ میں وقفہ ہوا، اور پھر جو ہے ان کے سردار یوشع بن نون اور دوسرے لوگ بنے، تو وہ نسل ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی نسل سے 40 سال کے بعد دوبارہ وہ پھر جہاد پر گئے، تیاری کی، اور پھر جا کر حملہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے وہ شہر فتح کروا دیا، کیونکہ وعدہ تو تھا۔ اسی واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض دفعہ وعدہ جو ہوتا ہے اس کا وقت مؤخر ہوتا ہے، لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کا وعدہ تو ہوا کہ یہ کام ایسا ہوگا، وحی کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خواب آیا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اب اس سال عمرہ تو نہیں ہوا، اب اس کا وعدہ اصل میں اگلے سال کا تھا۔ تو یہ وعدہ تو ان کے ساتھ ہو گیا، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے، لیکن لکھی کب ہے اللہ کے علم میں؟ تو 40 سال تھے، لیکن انہوں نے جو اپنی بدعملی تھی وہ کر لی، تو 40 سال کے بعد وہ اپنے وقت پر جا کر وعدہ پورا ہوا، اور اللہ نے اس زمین کو فتح کروا دیا۔ اور اس موقع پر بنی اسرائیل کو بہت زیادہ مال غنیمت وغیرہ ملا، جس سے ان کی حالت جو وہ معاشی تنگی کی اور پریشانی کی حالت تھی، 40 سال ہجرت کی گویا کی زندگی گزار رہے تھے، وہ مہاجرانہ زندگی گزار رہے تھے، وہ اس میں بہت بڑا فرق اور نمایاں تبدیلی آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔